جس ریلیف کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں بات کی تھی، اس ریلیف کے حوالے سے ٹاسک فورس اور وزارت ہاؤسنگ نے تجاویز ایف بی آر کو فراہم کر دی ہے، اور جو دستاویزات تیار کیے گئے تھے اس کے حوالے سے کنفرم خبر آ گئی ہے، اور اس میں کون کون سے جگہوں پر یا کس کس بندے کو ریلیف ملے گا اور کون سے ٹیکس معاف ہوں گے۔ ان تمام پر آج کی ویڈیو میں ہم بریفلی ڈسکس کریں گے، اور یہ تجاویز کوئی بھی بات چیت نہیں ہے یا کسی جگہ سے میں نے سنی سنائی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ڈاکومنٹل چیز ہے، یہ باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹس ہیں اور دستاویزات ہیں جو کہ ایک ٹی وی چینل کو موصول ہوئے ہیں، جو پر وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچائے گئے ہیں، اور یہ ٹاسک فورس اور وزارت ہاؤسنگ نے جو تجاویز بنائی ہے ریٹن فارم میں، ان کی جو تفصیل ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، آپ کو ہر چیز فردر سمجھ آ جائے گی۔ مگر اس سے پہلے یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے جس میں اس خبر کے حوالے سے جو تصدیق ہے وہ کی گئی ہے، پہلے اس کو سن لیں، اس کے بعد ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تعمیراتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز تیار، نان فائلرز 1 کروڑ روپے مالیت تک کی جائیداد خرید سکیں گے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اہم خبر ہے، پراپرٹی اور تعمیراتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئی ہے۔ نان فائلرز 1 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد خرید سکیں گے۔ مختلف کیٹیگریز میں ٹیکس 4 سے کم کر کے 1.5 سے 2% کرنے کی تجویز دی۔ لے جی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تمام تر آپ کو معلومات دی جا رہی ہے۔ پراپرٹی اور تعمیراتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے جو تجاویز تیار کی گئی ہیں اس میں نان فائلر 1 کروڑ کی جائیداد خرید سکیں گے۔ یہ ریلیف جو ہے وہ سب سے پہلے اس تجاویز میں شامل کیا گیا ہے، اور ٹاسک فورس اور وزارت ہاؤسنگ نے تجاویز جو بنائی ہیں ایف بی آر کو فراہم کر دی ہیں، اور جو دستاویزات سامنے آئے ہیں ریٹن فارم میں، ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس پر پوری ورکنگ ہو چکی ہے، اور تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقریباً 8 سے 9 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ اس میں باقاعدہ طور پر لکھے گئے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے کہ اضافی منزل کی تعمیر کی اجازت دی جائے گی۔ تیسری منزل کی تعمیر جو ہے وہ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی میں بناتے ہیں آپ تو اس کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ اب آپ 3 منزلہ جو ہے وہ گھر ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں گھریلو جگہوں پر بنا سکیں گے۔ پہلی اجازت نامہ یہ مل گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی ٹیکس ہیں ان میں کمی آئے گی، جس میں سر فہرست جو تھا وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی، اس کو سرے سے یہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے۔ نمبر 3 پہ کم آمدن والے ورکر کے لیے سبسڈی کی تجاویز دی گئی ہیں کہ جن بندوں کی جو ورکر ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے لیے ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4 پہ پہلی بار جو بندہ گھر بنائے گا، پلاٹ لے گا، زندگی میں ایک دفعہ ہر بندے کی جو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، اگر وہ اپنا گھر بناتا ہے تو اس پر حکومت ٹیکس کی چھوٹ دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے اور فرسٹ ٹائم اپنے رہنے کے لیے بنا رہا ہے تو اس کو تو ریلیف ملے گا، اور جو لوگ گھر بنا کر سیل کرتے ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکس جو لگے گا وہ صرف کاروباری افراد پر ہوگا۔ جو بندے ریزیڈینشل ہاؤس بناتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے بنائیں گے، اپنی جمع پونجی سے بنائیں گے، ان پر اوپر ٹیکس ختم کرنے جا رہی ہے حکومت۔ نمبر 5 پہ گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دیے جائیں گے۔ حکومت قرضے دے گی۔ جو اپنا گھر سکیم آپ کو پتا ہے کہ ہر حکومت نے بنائی ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا تھا اس حکومت کا، تو اپنا گھر سکیم جو ہے یہ آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 6 پر روڈ بنائے جائیں گے کچی آبادیوں میں، جو کچی آبادیاں ہیں جو کہ جن کا اب کوئی پرسانے حال نہیں ہے، یا ایسی کالونیاں بن گئی تھی جو رجسٹرڈ نہیں تھی مگر وہاں پر آبادی ہو گئی، اس کے اندر جو ہے تمام تر تعمیرات حکومت ڈیولپمنٹ خود کرے گی۔ یہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور نمبر 8 پہ فائلر کو 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے پر ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کو شامل کرنے کی سہولت بھی
دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ نمبر 8 پہ جو اوورسیز ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر وہ رجسٹریشن اپنی کروانا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن ان کے لیے نادرا میں سہولت یہ پاکستانی حکومت جو ہے یہ کھولنے جا رہی ہے۔ اس سے وہ آن لائن رجسٹرڈ ہوں گے اور اس کے بعد انویسٹمنٹ آپ کہیں بھی پلاٹ لیں گے، کہیں بھی رجسٹری کروائیں گے تو ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ یہ کوئی چیدہ پوائنٹ تھے، میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ یہ تمام تر جو میں نے ویڈیوز بناتا ہوں باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹل ہوتی ہیں، اس کے دستاویزات موجود ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی نیوز چینل، کسی حکومتی ورکر کے ذریعے جو ہے وہ موصول ہوتی ہیں ہمیں نیوز، اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر حکومت نے جو ہے وہ ٹیکس لگائے، مگر اس حکومت نے جتنے زیادہ ٹیکس لگائے اتنے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ٹیکس کی کلیکشن، جب زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو زیادہ پیسہ جمع ہوگا، جس طرح وہ اکثر کہتے ہیں جی زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا، تو مگر ایسا ہوا نہیں۔ عوام نے کاروبار بند کر دیے۔ عوام کہتی ہے کہ ریلیف ہو، تھوڑا بہت ریلیف اگر دیا جائے گا تب ہی جو ہے عوام جو ہے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرے گی۔ جب ریلیف زیرو ہے، ٹیکس اتنے زیادہ ہیں، قیمتیں کم ہیں پراپرٹی کی، تو کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح حکومت جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیا، دوبارہ پھر جو ہے وہ حکومت نے اپنے ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے حکومت نے کچھ ایسی سہولتیں عوام کے لیے پیدا کی ہیں اور یہ سراہنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اکانومی ہماری بہت نیچے تھی، اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے جو کہ اس حکومت نے کیے، اور اس کے بعد اب جو ہے مہنگائی کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، سپیڈ کم ہو گئی ہے اور ریلیف تھوڑے بہت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اب حکومت ریلیف کی طرف جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ چند دنوں میں یہ جو ٹاسک فورس اور وزارت ہاؤسنگ نے جو تجاویز دی ہیں اس پر جلد جو ہے وہ ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ جلد اس پہ نوٹیفیکیشن کے بعد تمام تر کام شروع کر دیں گے اور عوام کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے عوام کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔